بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2083 ہے، اور آج سورۃ الحدید کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا، ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یوم اس دن، ترا آپ دیکھیں گے، المؤمنین ایمان والوں کو، والمؤمنات اور ایمان والیوں کو، یسعی دوڑتا ہوگا، نورہم ان کا نور، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کے دائیں، بشراکم الیوم خوشخبری ہے تمہیں آج، جنات ایسے باغات کی، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، ذالک یہی ہے، هو الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ ترجمہ یوں ہے، اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا، آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا۔ دوسری بات، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تیسری بات یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے، جن باغات میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس خرچ کرنے پر اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس آیت میں اجر عظیم کیا ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ان میں سے ایمان والا جو ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، جس نے بھی اللہ پر ایمان لایا ہوگا، اس کے رسول کی تصدیق کی ہوگی، اس کی اطاعت کی ہوگی، ایسے لوگوں کے آگے پیچھے اور ادھر ادھر ہر جگہ نور ہی نور ہوگا۔ انہیں اس وقت جبکہ ساری مخلوق پریشانی کے عالم میں ہوگی، کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، اور یہ نور جو انہیں دیا جائے گا وہ ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ کسی کا نور دور دور تک پھیلے گا تو کسی کا بس اپنے قدموں تک ہی محدود رہے گا۔ جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے ہی ان کا نور ہوگا، جس قدر ان کے اعمال ہوں گے اسی قدر ان کا نور ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین میں سے چند وہ ہوں گے جن کا نور مدینے سے لے کر عدن تک بالکل واضح ہوگا، اور بعض کا صنعاء تک، اور پھر بعض کا اس سے کم، ایسے ہی ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک مومن ایسا ہوگا کہ جس کا نور اس کے دونوں قدموں تک ہی محدود ہوگا۔ علماء نے فرمایا کہ یہ نور ان کے ساتھ اس وقت ہوگا جبکہ وہ پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے، تو جب وہ اس حالت سے گزر جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ خوشخبری ہو، اب تمہیں جنت میں جانا ہے۔ وہ جنت ایسی ہے کہ اس میں نہریں ہوں گی جو نیچے سے بہہ رہی ہوں گی، اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے،
کہ تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کوئی تمہیں یہاں سے کبھی نہیں نکالے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ان اعمال کے بدلے میں دیا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو سراہتا ہے اور وہ تمہاری کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا پورا پورا اجر تمہیں یہاں ملے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اس جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے، اس لیے کہ یہاں پر انہیں آرام اور راحت کا سامان میسر ہوگا اور ہر طرح کی تکلیف و عذاب سے بچا رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جسے آگ کے عذاب سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ تو مومنین تھے جنہیں یہ اجر و نعمت عطا کی جائے گی، اور جو مومن نہیں ہوں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگلی آیت میں وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔